العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شہادت مولا کائنات کے موقع پر پیغام کل ایمان کو عنوان سے سلسلے مجالس کا آغاز آج سے 3 دن پہلے ہوا تھا اور اس سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے. اس سلسلے بیان میں قرآن حکیم کی ان آیات کریمہ کو عنوان قرار دیا گیا ہے جن کی تلاوت دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے مولا کائنات. میں اس تاریخی حقیقت کی طرف اپنے تمام سننے والوں کو توجہ دلا چکا ہوں. کردار دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اور سرکار دو عالم کی آغوش میں آنے کے بعد جب مولا کائنات نے صحف سماویہ کی تلاوت تمام کر لی اور قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کیا تو سورہ مبارک مومنون کی یہی آیات جن کی مولا کائنات نے بیان کی. علی کی زندگی کا پہلا اور آخری پیغام یہی قرآن حکیم اور یہی قرآن حکیم کا پیغام. فلاح اور کامیابی صرف صاحبان ایمان کا حصہ ہے. صاحبان ایمان جن کے کردار میں کتنے اوصاف، کتنی علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہیں.
نماز ادا کرتے ہیں خشوع قلب کے ساتھ، لغو باتوں سے اعراض اور کنارہ کشی کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی عصمت کا تحفظ کرنے والے، اپنی ازواج اور کنیزوں کے علاوہ، یہ تو مراحل وہ ہیں جہاں انسان پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی اور نگاہ اٹھا کے کسی کو دیکھو، یہ حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والا اور اپنی حد سے آگے پہنچانے والا۔ صاحبان کو ایمان ہو جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد کا تحفظ کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی وارثان جنت ہیں جن کو پروردگار عالم نے جنت کے اعلیٰ درجات کا وارث قرار دیا ہے، اور یہ انہی درجات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں تک سلسلے بیان میں نے آپ کے سامنے پہنچایا ہے، اور جو کچھ آج گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پورا سلسلہ بیان ہوا ہے کہ چاہے آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے رہیں، چاہے مولا کائنات کی زندگی پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جو قرآن نے بشکل تعلیم بیان کیا ہے، اسے علی نے بشکل تعمیل پیش کیا ہے۔ جس کو قرآن نے بشکل حکم بیان کیا ہے، اسے علی نے بشکل کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ کوئی انسان یہ کہنے کا حق پیدا نہ کر سکے کہ قرآن تعلیم قابل عمل نہیں ہے، کردار علی آواز دے رہا ہے۔ اگر یہ تعلیم قابل عمل نہ ہوتی تو میں نے کیسے عمل کیا تھا؟ اگر یہ تعلیم اختیار کرنے کے قابل نہ ہوتی تو یہ میرا پورا کردار کیا تعلیمات قرآن سے الگ کوئی کردار ہے؟ میں نے آپ کے سامنے حیات مولا کائنات کے دو مواقع کی طرف گزشتہ مجالس میں اشارہ کیا ہے، اور آج ایک موقع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز مجلس میں قدر تاخیر بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کل سے گویا وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ مجالس کا وقت جو تھا وہی رہے گا۔ آج بعض حالات اور بعض مسائل کی بنا پر قدر تاخیر کرنا پڑی، اور میں بھی اپنے بیان کو اس سے مختصر کروں گا کہ اس کے بعد شب قدر کے اعمال بھی ہیں، اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دو مجالس میں گزارش کروں گا۔ ہماری زندگی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے عفت و عصمت و پاک دامانی کا۔ دور حاضر میں جو سارے مسائل پامال کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ پامال اور ذلیل کیا گیا ہے اور بے قدر و قیمت بنایا گیا ہے، وہ مسئلہ ہے عفت اور پاک دامانی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید عالم اسلام سے باہر اگر آپ نکل جائیں تو ان الفاظ کے کوئی معنی نہیں۔ عالم اسلام میں عملی طور پر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مگر نظریاتی اعتبار سے ابھی دنیا اسلام میں عفت کے معنی پاک دامانی کا ایک تصور ہے، محرم اور نامحرم کا ایک نظریہ ہے جو عالم اسلام میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام سے باہر نکل جائیں تو ترقی یافتہ دنیا کہی جاتی ہے، تو ان کے لیے ان کی نگاہ میں ان باتوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی نگاہ میں نہ عفت ہے، نہ عصمت ہے، نہ پاک دامانی ہے، نہ تحفظ آبرو ہے۔ یہ سارے تصورات تو ہیں جن کو کوئی سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار کہتا ہے، کوئی تقیانوسیت کہتا ہے، کوئی رجعت پسندی کہتا ہے، کوئی دوسرے نام سے یاد کرتا ہے۔ یعنی جو سرمایہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے وہ اس کی قدر کرنا بھی نہیں جانتا۔ جن کے پاس عفت و آبرو ہوتی ہے وہ اس کی قیمت بھی جانتے ہیں، وہ اس کی عظمت کے بھی قائل ہوتے ہیں، وہ اس کی قدر و قیمت کو بھی جانتے ہیں۔ مگر جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، ان کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ سرمایہ کو بے قیمت بنا دیا جائے تاکہ ہمارے خالی ہاتھ ہونے کا کسی کو احساس ہی نہ پیدا ہو۔ یہ مسائل ہیں جن کی تفصیلات پر آپ خود غور کریں گے۔ میں تو اجمالی خالی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں عفت و عصمت و آبرو کی قدر و قیمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جس کے پاس جو جوہر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عظمت کو منوا لیا جائے۔ عالم چاہتا ہے کہ دنیا علم کی قیمت کو پہچانے، محنت کر چاہتا ہے کہ دنیا محنت کی قیمت کو پہچانے، سرمایہ دار چاہتا ہے کہ دنیا سرمایہ کی قیمت کا قائل بن جائے۔ اس طرح کے ادارے چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے نظام کی اہمیت کے قائل ہو جائے۔ تو جس کے پاس جو سرمایہ ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کی قیمت کا قائل ہو جائے، اور جس کے پاس جو سرمایہ نہیں ہوتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کی قیمت کو نہ پہچاننے پائے، ورنہ ہمارے تحیدت ہونے کا احساس پیدا ہونے لگے گا۔ آج ولایت کو اتنا بے قیمت کیوں بنایا گیا ہے؟ ہر گلی میں، ہر چوراہے میں، ہر فقیر، ہر کوٹے پاؤ لینے والا، ہر نالی میں پڑا ہوا انسان یہ ولی کیوں بن گیا ہے؟ اسے اگر کسی کے پاس ولایت ہوتی تو ولایت کی قیمت پہچانتا۔ جن کے پاس ولایت ہے وہ ولایت کی قیمت کو جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر قیمت ولایت ہی سمجھا رہے تھے جب منبر والی کو بلند کیا تھا۔ اگر یوں نہ پہچانا تو ہمیں سے پہچانو ولی کو ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابی اس کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں۔ کامیابی اور نجات ان صاحبان ایمان کے لیے ہے جو نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو لغو باتوں سے اعراض اور کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ اس مقام پر ایک ادبی اور تفصیلی نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے، اس لیے شاید یہی نقطہ ہمارے آپ کے کام آنے والا ہے۔ بعض علماء ادب نے قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ اللہ نے کیا کہا والذین هم عن اللغو معرضون، نجات اور کامیابی ان صاحبان ایمان کے لیے جو لغو باتوں سے کنارہ کشی کرنے والے، جو صاف صاف خدا نے کہہ دیا کہ نجات ان کے لیے جو لغویت کو چھوڑ دینے والے ہیں، جو لغو باتوں کو ترک کر دینے والے ہیں، نجات ان کے لیے، اور جو ترک نہیں کر سکتے نجات ان کے لیے نہیں ہے۔ مگر خدا نے ترک کرنے کی بات نہیں کہی بلکہ کنارہ کشی کی بات کی۔ توجہ نہیں، ترک کرنے کا ذکر نہیں آیا بلکہ کنارہ کشی کا ذکر آیا۔ کیوں؟ اس سے ترک ہے عملی مسئلہ، کنارہ کشی ہے ذہنی مسئلہ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سے آپ امتحان کے رہا ہوں، مگر مجبوری ہے کہ بیٹھیں گے اس کے پہلو میں کہ جتنی چھوٹی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، 3 بڑے اور 4 بڑے اور 6 بڑے اور 12 بڑے اور 14 بڑے اور 28 بڑے، جتنے چھوٹے بڑے اکٹھا ہوتے ہیں، اور 150 بڑے لوگ وہ چوکور میں تو بیٹھے یا گول تو بیٹھے یا مسلسل پر جو شکل بنا رہی ہے، یہ سب وہ ہیں جو ایک دوسرے سے انتہائی کنارہ کشیں، لیکن سب ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے۔ اگر آپ اس کے بیدار تو مت بیٹھیے ان کے ساتھ، کبھی بیٹھنا تو پڑے گا نہیں۔ بیداری اور ہے اور برابر بیٹھنا، اور کتنے دنوں کے بعد کی بات سمجھ میں آئی۔ آپ کے حساب سے دیکھیں، اگر یہ 4 سے بڑوں کی جو کانفرنس ہوتی ہے، اس کانفرنس کے بعد ہم یہ اعلان کر دیں کہ امریکہ روس برطانیہ فرانس پٹکار ہے، سب ایک دوسرے کے پہلو میں آگے بیٹھتے ہیں اور خالی ہم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب ان کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں ان کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں اشتراکیت نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں سرمایہ نہیں چاہتے، یہ خالی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اگر نہ چاہتے ہوتے تو برابر میں کیسے بیٹھتے؟ یہ تو مکاری کر رہے ہیں، یہ عیاری کر رہے ہیں، تو ہر ایک کا جواب ایک ہوگا کہ کسی کو برابر میں بٹھا لینا ہو رہا ہے، اس سے راضی ہونا ہو رہا ہے۔ امریکہ روس سے بیزار ہے مگر پہلو میں بٹھائے ہوئے، روس امریکہ سے ناراض ہے مگر پہلو میں بٹھائے ہوئے، یا ان سے ناراض ہے مگر ان کو پہلو میں بٹھائے ہوئے، اور مسلمان بھی آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے مگر سب بلا بلا کے پہلو میں بٹھاتے ہیں۔ یہی تو ہم مدتوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلو میں بٹھا لینا ہو رہا ہے، راضی ہو جانا ہو رہا ہے۔ راضی ہونا دین، مذہب، ایمان، کردار کا نتیجہ ہے، پہلو میں بٹھا لینا سیاست اور حکمت کا نتیجہ ہے۔ تو لغویات کو چھوڑنے کی بات ہے، لغویات سے اعراض کرنا، اس لیے کہ ترک کر دینا یہ عملی مسئلہ ہے، اور اعراض کرنا، کنارہ کشی کرنا، بیزار ہونا یہ نظریاتی مسئلہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہم غریبوں کی مزاج رکھی، اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ نجات ان صاحبان ایمان کے لیے جو لغو باتوں کے چھوڑنے والے ہیں، تو اگر زندگی میں ایک لغو بات کی ہماری زبان پر آ گئی، ایک لغو کام بھی ہمارے عمل میں شامل ہو گیا، تو ہم چھوڑنے والے میں شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی اب نجات ہمارا حصہ
نہیں ہے، اب فلاح ہمارے لیے نہیں ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ ہم جانتے ہیں کہ تم سے غلطی ہوگی، ہم جانتے ہیں تم کبھی لوگ باتیں زبان سے کہو گے، کبھی لوگ عمل انجام دو گے، مگر تمہارا ذہن اتنا سیدھا رہے چاہے کبھی لب و بات زبان پر آ جائے تو خود اپنی ذات سے اتنے ہی بیدار ہو جیسے دوسرے سے ہو جاتے ہو۔ اگر نظریات کے ذہن میں اتنی اصلاح پیدا ہو جائے کہ انسان برائی سے بیدار رہے، چاہے دوسرا برائی کرنے والا ہو چاہے خود برائی کرنے والا ہو، یہ بیداری کا جذبہ ہی ہوتا ہے جو توبہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر کوئی برائی سے راضی ہو جاتا ہے تو کبھی توبہ نہیں کرتا۔ جب انسان برائی سے ناراض اور بیدار ہوتا ہے تو چاہے اپنے ہی ہمارے برائی آ جائے، جب برائی آ گئی تو فوراً یہ خیال پیدا ہوا ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں یہ احساس ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے وہیں سے توبہ کا خیال سے بیدار ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اصل مسئلہ یہ اعراض کرو، کنارہ کشی کرو۔ جب کنارہ کشی کرنے کا ارادہ کرو گے تو درد تو خود ہی ہو جائے گا، چھوڑنے لگو گے کبھی غلطی اگر ہو بھی جائے گی تو بیداری کا احساس اصلاح کی دعوت دیتا رہے گا۔ بیداری کا احساس تمہیں خود اپنے نفس سے اپنے عمل سے بیدار بنائے گا، اور آئندہ زندگی میں تم خود اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ لغویات کی دنیا بڑی وسیع ہے، میں نے خالی دو مثالیں آپ کے سامنے کر کے بیان کی ہیں، وہ چیزیں جو ذکر خدا سے نافل کرتے ہیں وہ بھی لغو ہے، اور نہ جانا یہ بھی لغو ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوتے جائے الفاظ میں لغویت، جھوٹ کیا ہے، بہتان کیا ہے، دوسرے پر الزام لگانا یہ بھی لغویات ہے، تہمت کیا ہے یہ بھی لغویات ہے، غیبت کیا ہے، تو یہ غیبت اور تہمت میں فرق ہے۔ کسی میں عیب نہ ہو اور آپ تراش لیں یہ تہمت ہے، اور عیب ہو اور آپ بیان کر دیں اس کا نام غیبت ہے۔ ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو گیا، اسلام نے حق نہیں دیا اعلان کرنے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اسے سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، اعلان کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا گیا۔ اب کوئی اپنے عیب کو خود ہی اعلان کر دے تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا نعوذ باللہ کسی عورت کے بارے میں کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھی نہ محرم سے بات کر رہی تھی، ہم نے دیکھ لیا، ہمارا فریضہ ہے اس عورت کو سمجھائیں، اس نامحرم کو سمجھائیں، مگر ہمیں حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے آگے بیان کریں ہم نے فلاں مرد فلاں عورت کو گھر میں بیٹھ کے بات کرتے دیکھا نہیں۔ اسلام نہیں جانتے، اسلام مومن کی قدر و قیمت جانتا ہے، اسلام مومن کے وقار اس کی آبرو بچانا چاہتا ہے، اسے حق نہیں دیا ہے کہ اس کے عیب کو اعلان کریں، لیکن چادر دے کے بازار میں ٹہلنے لگے۔ اب تو کوئی ایسا عیب نہیں جس کا ہم اعلان کریں گے، یہ عیب ہوا جس کا وہ خود اعلان کر رہی ہے، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ کسی کا عیب آپ کو معلوم ہو جائے جو سامنے نہیں آیا ہے تو اس کے بیان کو اسلام نے حرام کرا دیا ہے، اور کوئی خود اپنے عیب کا اعلان کرے تو ہم پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ اعلان کرتے جائے ہم پردے ڈالتے جائیں۔ اس لیے پردہ ڈالنے ہی ہمارے پاس میں ہوتا بھی مصیبت ہی کو پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ غیبت وہ بھی عیب ہے، وہ بھی لغو ہے، تہمت وہ بھی لغو ہے، جھوٹ وہ بھی لغو ہے، بدکلامی یہ بھی لغویات میں شامل ہے۔ صاحب ایمان کی پہچان یہ کہ لغویات سے الگ رہے، اور ہمارے بدکلامی فتوحات کی نشانی۔ کسی آدمی سے بدتمیزی کے ساتھ بات، شرافت کے خلاف دو چار جملے کہے، اب بات ہم کسی سے نہیں کرتے، ہم نے وہ صاف کہہ دیا، ارے آپ کس سے کرے جو اللہ ہی سے نہیں کرتے۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کسی مومن سے غلط لہجے میں گفتگو کرنا۔ جب آپ اللہ ہی سے نہیں کرتے ہو تو کسی اور سے کیا کریں گے؟ جو خدا سے نہیں جاتا وہ کس سے کرے گا؟ تو یہ سمجھے کہ بدکلامی یہ کوئی حد مبین ہے، غلط لہجے میں بے ادبی سے بات کرنا یہ کوئی کمال ہے۔ اسلام کہتا ہے یہی ہے، یہ علامت ہے کہ یہ انسان اندر سے افطار ہے۔ باہر سے کتنے متقی دکھائی دے، زبان کتنی اچھی کیوں نہ ہو، پیشانی پر سچے کے کتنے نشان کیوں نہ ہو، لیکن اگر بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اگر گفتگو کا طریقہ نہیں آتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اندر نفس میں عیب پایا جاتا ہے، اندر نفس میں نقص پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے لغویات سے علاج جو مانی جائے کہ کوئی ایسا الٹا زبان بنا دے پائے جو مومن کی شان کے خلاف، جو مسلمان کے ادب اور اس کی تہذیب کے خلاف ہو، یہ بھی لغویات سے اعراض میں شامل ہے۔
آخری طرف متوجہ لغویات سے اعراض کا جو شعبہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جس کو ہمارے کہتے ہیں تال و طنز، فلاں نے فلاں کو طنز کر دیا، فلاں نے فلاں کو طنز کر دیا، اسلام نے اسے بھی حرام قرار دیا. اسے بھی نادر کرنا یسخر قوم من قوم، خبردار کوئی جماعت دوسرے جماعت کا مذاق نہ ہو رہا ہے. عسى يكون خيرا منهم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کوئی بےہودے مذاق اڑانے والوں سے خدا کی نگاہ میں کہیں زیادہ بہتر. اور خبردار عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہی بہتر ہو. اور یہ مذاق اڑانا تو خود اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بدتر ہے. میں لفظ کیسے پہچانیے گا؟ مذاق اڑانا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نفس میں کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے، اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا. اور یہ عیب سب سے پہلے منظر عام پر آیا ہے شیطان کے کردار میں. شیطان کا پہلا ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، آدم کچھ نہیں ہے. تو جہاں یہ پیدا ہو جائے وہ علامت شیطان ہے، علامت ایمان نہیں ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کا مذاق اڑائے. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی کسی کے واسطے نامناسب القاب اور خطابات تیار کرے. لا تنازلوا بالالقاب، یہ سب لفظیات کے سامنے. کسی آدمی سوچا ہم آگے کی گاڑیاں تو بکتے نہیں، اس کے معنی کہ الحمدللہ کے لفظیات الگ ہو گئے. ابھی الگ نہیں ہوئے، لفظیات کی فہرست پہچانی. خبردار کوئی کسی کے واسطے نامناسب خطاب اور نامناسب لقب استعمال نہ کرے. خدا نہ کرتا ایک آدمی کے پیر میں کوئی تکلیف ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 دن صحیح نہیں چل پایا، ساری قوم اس کا نام ہی ہو گیا لگا. جس نے اس کو پہچانوایا کیا کہا؟ یہ کیا حرام ہے؟ اسلام میں یہ حرام ہے. جن تک آواز نہیں پہنچ رہی وہ کان کھول دو. کسی مومن میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، ہاں عیب اگر وہ تو اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے تو اصلاح کیجیے، سدھاریے، سنبھالیے. لیکن عیب کسی کی خلافت میں پیدا ہو گیا، پیدا ہوا تو تمہیں یہ بھیا غیر اختیاری طور پر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی، کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو آپ کو حق نہیں دیا جائے کہ کسی مومن کو نامناسب لقب سے یاد کرے. اسم الفسوق بعد الایمان، قرآن مجید کہتا ہے. بدترین بات یہ ہے کہ انسان ایمان کے بعد فاسق ہو جائے. ایمان صاحب ایمان بھی ہو اور گنہگار بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو اور معصیت کار بھی ہو. کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ مومن کو فاسق کہا جائے. اور وہ مومن فاسق ہو جائے گا جو جھوٹ بولے گا، قیمت کرے گا، تہمت رکھے گا، مذاق اڑائے گا، استہزاء کرے گا، غلط القاب تراشے گا، طعن و طنز کرے گا، گالیاں دے گا، جس میں اتنی ساری باتیں پائی جاتی وہ فاسق. اور قرآن کہتا ہے مومن کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ مومن کو فاسق کہا جائے. یہ بھی لغویات میں شامل ہے. اور آخری بات کہتے ہیں سلسلے کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. اور کبھی کبھی اعلان فتوحات یہ بھی لفظیات میں شامل ہوتا ہے. ہمیشہ جب تک دروازے پر کوئی نہیں تھا، آج بڑا حساس نقطہ ہے اور انشاءاللہ سب پہچانیں گے. جب تک دروازے پر کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر گئے خادم خانہ یہی ہیں، نوکر مخلص یہی ہیں، شوہر خاص ساتھ یہی ہیں. اور جب دیکھا کہ 2 دوست دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جوڑی کے پاس یہ چلانا شروع کیا. آپ کی تمیز کیا ہے؟ آپ کو سلیقہ ہی نہیں، آپ نے چائے ٹھیک نہیں بنائی، آپ نے کھانا بھی نہیں پکایا، تاکہ انہیں سنا دیا جائے کہ گھر میں ہمارا روز مدبہ کیا، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے بعد میں احباب میں بیٹھے تو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو ڈانٹ دیا کرتے. آپ کو یقین ہے ہم 2 آدمی کو پوچھ لیے جو پرسوں دروازے پر بیٹھے. کس کو غرض ہے کہ 2 سے پوچھے گا، 4 سے پوچھے گا، اللہ تو سب سے پوچھ لے گا. ہمیں آپ کو رحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ روح دبدبا جو ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ غلط لہجے میں گفتگو جو کی جا رہی ہے، یہ جان سے پڑھ جو کی جا رہی ہے، یہ بھی اسلامی حرام ہے. اس کو پتہ نہیں کہتے ہیں، اس کو نفس کے مقابلے میں شکست کہتے ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے
یہ شیطان کے مقابلے میں سب سے بڑی ناکامی ہے کہ انسان کسی مومنہ کی قدر و قیمت پر پہچانے اپنی انا کیا ہے. جس جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہو وہ تمہارا ایمان نہیں ہے، وہ تمہاری انا ہے. اور جس کی توحید کرنا چاہتے ہو اس غریب کا ایمان ہے، وہ غریب کا کردار ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، نہ انہیں نہ انہیں. خدا جانے میری آواز کہاں تک پہنچ جائے. تو خواتین کو خیال پیدا ہو جائے کہ آج سے ان کی زبان تو بندی ہو گئی اور گھر کی رونق کے لیے کسی کی زبان تو کھلنی نہیں چاہیے. جب انہوں نے اپنی ساتھ کی عورتوں سے کہنا شروع کیا ہمارے گھر کا لوگوں جناب دیکھو وہ تو سانس نہیں لیتے ہم کاٹ لیتے ہیں. نہیں وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. آپ نے زندگی میں خوشگوار زندگی گزارنے کا معاہدہ کیا ہے، آپ نے لڑائی جھگڑے کا معاہدہ نہیں کیا، آپ نے بدکلامی کا معاہدہ نہیں کیا، آپ نے فرعونیت کا معاہدہ نہیں کیا ہے، آپ نے شیطانیت کا معاہدہ نہیں کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ کرداروں کا تو نام میں لے بھی سکتا ہوں، میں فرعونیت سے روک سکتا ہوں، شیطانیت سے روک سکتا ہوں، نمرودیت سے روک سکتا ہوں، مگر ادھر کے کرداروں کا تو نام بھی نہیں لے سکتا. صلوات بولے محمد اجماع یہ ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہے، انسان کے ذہن میں یہ بات ہے آپ کا فریضہ ہے ان کی عزت کا تحفظ، ان کا فریضہ ہے آپ کے وقار کا تحفظ. اسی لیے روایات میں کہا گیا ہے کہ جس انسان نے شادی کر لی اس کے معنی کے اندر 2/3 دین بچا لیا، 2/3 دین بچا لیا، فقط 1/3 کا تحفظ باقی رہ گیا، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. ان کا وقار بھی محفوظ ہو گیا، آپ کا وقار بھی محفوظ ہو گیا. کل تک ہر ایک کی نگاہ پڑ سکتی تھی، اب کسی کی نگاہ نہیں پڑتی ہے، اس لیے آپ محافظ بنے. کل ہر ایک عورت آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، آج کسی کا ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ سینہ سے بڑھ گئی. یہ عورت کے معنی ہے، یہ مرد کے معنی ہے. شوہر اسے کہتے ہیں جو زوجہ کی عزت کو بچائے، زوجہ اسے کہتے ہیں جو شوہر کے وقار کو بچائے. وہ شوہر نہیں ہے جو عورت کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے، اور وہ زوجہ نہیں ہے جو شوہر کے وقار کا خیال نہ رکھے. وہ زوجہ نہیں ہے جو شوہر کے وقار کا خیال رکھے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا تھا ازواج پیغمبر یہ خیال رکھنا تو تمہارا شوہر کون ہے. خبردار گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، خبردار گناہوں سے یاد نہ کرنا، اس لیے تمہاری حرکتوں سے شوہر کے وقار کو شروع ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی ذمہ داری اور مخاطب بنائے ازواج پیغمبر کو. کیوں؟ کیا امت کو اور عورتیں نہیں رہ گئی تھی؟ اس لیے کہ سب کے شوہر اور ہے، تمہارے شوہر اور ہے، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے شوہر کے وقار تحفظ کے واسطے بنسبت دوسری عورتوں کے. لہٰذا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت کا تحفظ کرے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے وقار کا تحفظ کرے. نہ انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ان کی توہین کریں، اور نہ انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ان کی توہین کریں. اس لیے کہ میں ایک بڑا حساس جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں وضاحت کر سکتا ہوں اور میں کبھی کروں گا، جو اہل نظر ہے وہ پہچانیں گے. جتنا بڑا ایثار زوجہ نے شوہر کے لیے کیا ہے، اور جتنا بڑا ایثار شوہر زوجہ کے لیے کرتا ہے یا کرنا چاہیے، اس کی مثال کسی رشتے میں نہیں. اس کی مثال کسی رشتے میں نہیں ہے. اور اگر اب بھی میرے سننے والے نہیں سمجھ رہے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے محرم ہوتی ہے اتنی محرم تو وہ ماں نہیں ہوتی ہے جس نے پیدا کیا. اور ہمارے یعنی انسانی زندگی میں کون سی بات ہے، انسانی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے جو شوہر کے مسائل عورت کو نہیں معلوم ہے، عورت کے مسائل شوہر کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے انسان اپنی زندگی کا کوئی ہے کسی سے نہ بیان کرے اور زوجہ کو معلوم ہو سکتا ہے، زوجہ ہے دنیا میں کسی کو نہ معلوم ہو مگر شوہر کو معلوم ہو. اس لیے ایسے امراض ہو گئے ہیں کہ نہ ان کی کوئی بات ان سے راز ہے، نہ ان کی کوئی بات ان سے راز ہے. اور راز کا خاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس چلا جائے وہ امین بن جاتا. راز کی خصوصیت یہ کہ جس کے بعد وہ راز منتقل ہو جائے اس کو مذہب امانت دار بنا دیتا ہے. لہٰذا آپ اس کے اسرار کے امانت دار ہیں، وہ آپ کے رازوں کے امانت دار ہے. آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس راز کا
تحفظ کریں اس کا فریضہ ہے کہ وہ اسرار کا تحفظ کرے. یہ دونوں باتیں دونوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ مومن کی پہچان یہ کہ ہر جگہ عفت و عصمت و آبرو کا تحفظ کرے علاوہ ازواج کے. اور علاوہ ازواج و کنیزوں کو وجود اور حاضر نہیں ہے. علاوہ ازواج کے سوائے بیویوں کے کون ایسا ہے؟ ہر ایک کے مقابلے میں اپنی عفت کا تحفظ واجب ہے. ہر ایک اپنی نگاہ تک بچائیے. نگاہ خیر کو نہ پڑنے پائے, ہاتھ خیر کو نہ لگنے پائے, توجہ خیر کی طرف نہ ہونے پائے. یہ تنہا عورت ہے جس کو یاد کیا گیا کہ جہاں جہاں ہر ایک کے مقابلے میں تحفظ واجب تھا وہ عورت کے مقابلے میں تحفظ نہیں رکھا گیا. نہ عورت کے مقابلے میں مرد کے لیے اور نہ مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے. تو جو مذہب اتنے عیسائی کی تعلیم دیتا ہے, جو رشتے کو اتنا مقدس بنانا چاہتا ہے, اتنا پاکیزہ بنانا چاہتا ہے, اس انسان کا جو ایسے مذہب کا ماننے والا ہو اس کا فریضہ یہ ہے کہ عفت و عصمت و آبرو کا ہمیشہ خیال رکھے. اور یہاں سے اگر آپ میرے ساتھ چلے اب پوری آیتیں پڑھیے اور کردار دیکھیے. سوائے ازواج اور کنیزوں کے کہیں آپ کی عفت سے بچ نہ لے پائے. میں ایک سماجی نقطہ اور گزارش کر دینا چاہتا ہوں. ایک جملے میں ہمارا عام تصور یہ ہے کہ اگر مرد کی نگاہ عورت پر پڑ گئی غلط نگاہ تو وہ عورت کی عفت میں فرق آ گیا. اگر کسی عورت کو کسی نے غلط نگاہ سے دیکھ لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کی عفت میں فرق آ گیا, مرد کا کیا بگڑا. حالانکہ قانون شریعت میں اس کی عفت میں فرق نہیں آیا, ان کی عفت میں فرق آیا. سوچیے اور سوچتے رہیے گا اور اس پیغام کو آگے بڑھائیے تاکہ انسان اپنی فکر کی اصلاح کرے. اگر نعوذ باللہ کسی کی نگاہ کسی عورت کو پڑ گئی, وہ اپنے پردے کو بچانا چاہتی ہے, یہ بے قرار ہے دیکھنے کے واسطے, تو اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کی عفت میں کوئی فرق نہیں آیا, مگر ان کی عفت روشن ہو گئی. اس لیے عفت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے وقار اپنی آبرو کو بچا کے رکھے. اس نگاہ میں عفت ہی کیا ہے جو نامحرم کو چلی جائے. وہ نظر کیسے پاک کہی جائے گی جو نامحرم کو پڑ جائے, وہ ہاتھ کیسے پاک کہے جائیں گے جو نامحرم کو لگ جائیں. ان کا کچھ نہیں دکھ رہا ہے, ان کی عفت میں فرق آیا ہے. یہ تو قانون صاحب کیونکہ ہمیشہ مر رہے ہیں, جب یہ عیاری ہمیشہ استعمال کی گئی ہے تو ان پر ہر طرف سے پابندی عائد کی جائے گی, ہر طرف سے آزاد کر دیا جائے. بڑی حساس بات میں نے گزارش کی, سوچیے گا یہ قانون صاحبوں نے مردوں نے اپنی بچت کے واسطے سارے قوانین بنائے. بھائی لڑکا تو ماشاء اللہ جوان ہو گیا, شادی کر دی ہے, کوئی لڑکی تو ہے نہیں جو نکل جائے گی. بتائیے آپ کہاں محاورہ ہے نہیں, اس کے معنی کیا ہو گئے کہ لڑکی گھر سے نکل جائے گی, یہ بڑی قیامت ہے, اور لڑکا نکل جائے کوئی قیامت نہیں. اس لیے ایک طرف عفت جانتے ہیں, ایک طرف عفت جانتے نہیں. کہ ایک طرف پاک دامنی کو جانتے ہیں, ایک طرف پاک دامنی کو پہچانتے ہی نہیں. مگر اسلام دونوں طرف نگاہ رکھتا ہے, اسلام دونوں طرف نگاہ رکھتا ہے. اور اگر کسی نے نہیں پڑھا اب پھر سے جائیے قرآن پڑھیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اور اس کے بعد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. پہلے مردوں سے کہا گیا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, اس کے بعد عورتوں سے کہا گیا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یعنی پہلا خطرہ تمہاری نگاہ سے ہے. پہلے تم اپنی عفت نگاہ کو بچاؤ تاکہ وہ اپنی عفت نگاہ کو بچائیں. یہ مکاروں کا قانون ہے کہ عورتوں کو پابند بنا کے اور مردوں کو آزاد بنا دیا جائے. اسلام کا قانون پہلے مردوں کو پابند بناتا ہے, اس کے بعد عورتوں سے مطالبہ کرتا ہے. ایک طرح پورے محمد ایک عورت کی نگاہ کسی نامحرم مرد کو پہنچ جائے, سب نے خبر ہی نہ رہے عورت. اور محترم سارے بازار میں کسی کارے خیر کے نکلے, اور کوئی نہیں کہتا یہ پتکار ہے, کوئی نہیں کہتا ایجار ہے, کوئی نہیں کہتا پتکار ہے, کوئی نہیں کہتا نارا ہے. اس لیے مرد ان کو بھی حق ہے. کیسے یاد کیا گیا؟ عورت کو یاد کیا گیا ہے کہ اگر نیت خراب نہیں ہے تو مرد کے چہرے پر نگاہ جا سکتی. اسلامی قانون میں عورت کو یاد کیا گیا ہے
کہ اگر نیت میں فساد نہ ہو تو نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن مرد پر یہ پابندی ہے کہ نیت میں فساد ہو یا نہ ہو آپ نامحرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب پہچانا آپ نے کہ عیاروں کے قانون میں اور پروردگار کے قانون میں کتنا فرق ہے۔ مکاروں نے انہیں پابند بنا کے اپنے وعدہ رکھنا چاہتا، خدا نے کہا تم کو ذمہ دار خانہ بنایا ہے، پہلے تم سے ہی وہ پابند بنو تاکہ ان میں شرافت پیدا ہو۔ پیغمبر کا محترم صحابی، مقدس صحابی، سرکار دو عالم نے خود نماز جنازہ پڑھی، حضور نے اپنا لباس قبر میں لے لیا، سرکار خود قبر میں لے آئے، قبر میں اتارا، جب جنازے کو قبر میں لٹا دیے تو ماں کرانے بیٹھی، ماں نے کہا بیٹا مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم مڑ گئی، یہ تم نے جانا کا حضور جس کی آپ نماز پڑھی، جس کا آپ جنازہ اٹھائیں، جس کو آپ قبر میں اتاریں، جس کے ساتھ آپ کے رعایت کریں، وہ جنت میں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جس کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہو جائے، کوئی بات کا حقدار ہے تو اسے جنت کی مبارکباد دی جائے۔ پیغمبر نے فرمایا خبردار یہ نہ کہنا ابھی نے بڑا حساب دینا ہے، ابھی نے بڑا حساب دینا ہے۔ ماں گھبرا گئی، ارے میرا لال مسائل میں پڑنے والا ہے، پروردگار میرے بچے کو معاف کر دینا۔ حضور میرے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ کہ ان کا سب سے بڑا ہے تھا کہ کبھی اپنی زوجہ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، یہ زوجہ کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرتے رہے، سخت کلامی کرتے رہے، صحیح لہجے میں بات نہیں کی ہے، لہٰذا میرا قرض اتار دینا بھی ان کو حساب و کتاب میں نہیں بچا سکتا۔ اب پہچانا آپ نے اسلام میں عورت کا وقار کیا، اب دیکھا آپ نے کہ اسلام نے عورتوں کو پابند بنانے سے پہلے مرد کو کتنا پابند بنایا۔ شریعت کے دونوں پابند ہیں، قانون الہی کے دونوں پابند ہیں، ان کا کام ہے ان کی آبرو کا تحفظ، ان کا کام ہے امور شریعت میں ان کی ہمنوائی۔ بہترین شوہر وہ ہے جو عورت کے دین کے کام آئے، اور بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کے دین کے کام آئے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی علی ہی کے جیسے سبق ملا ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور دوسرے دن جب علی سے ملاقات ہوئی تو پہلا سوال پیغمبر کا تھا، یا علی یہ بتاؤ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ کتنا نازک سوال ہے جو سرکار دو عالم نے کیا ہے، یا علی بتاؤ تم نے زوجہ کو کیسا پایا؟ سرکار نے ایک جواب تھا، نعمت علی طاعت اللہ۔ سرکار فاطمہ کو عبادت الہی میں بہترین مددگار پایا ہے۔ شوہر ہو تو ایسا ہو اور زوجہ ہو تو ایسی، اطاعت خدا میں مدد کرے، معصیت میں نہیں، عبادت خدا کے ساتھ دے، گناہوں پر نہیں۔ یہ جملہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں تاکہ ان بہنوں تک یہ بات پہنچ جائے جو اپنے شوہروں کو دعوت دیتی ہے کہ جاری میں رکھو، جو اپنے شوہروں کو سمجھاتے ہیں شیئر کرو کہ معصیت پر، حرام پر مدد کرنا یہ مومنہ کی شان نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کا کردار ہے کہ بہترین زوجہ ہوا ہے جو شوہر کی مدد کرے مگر اطاعت خدا میں، عبادت خدا میں، جو معصیتوں میں سہارا دے وہ مومنہ نہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مذہب کا تحفظ کرے، زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مذہب کا تحفظ کرے۔ یہ وہ کردار ہے جس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے اور اس نقشے میں رنگ بھرا ہے سیرت مولا کائنات۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، اب سیرت ایک نقشہ سن لیے اور میں جس تمام کر رہا ہوں۔ بڑا ہونا ان ایمان والوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے، نماز توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر لمحہ و بات سے کنارہ کش رہتے ہیں، زکات کے ادا کرنے والے ہیں، مگر یہ سب الگ الگ، بس ایک لمحے کی توجہ چاہتا ہوں بات مکمل کروں، یہ سب الگ الگ۔ ایک ذکر ہے نماز توجہ سے پڑھیں، درمیان میں ذکر آ گیا لفظیات سے اعراض کریں، اس کے بعد ذکر ہے زکات ادا کریں۔ یعنی مومن کی شان نجات پانے والے کی یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو توجہ کے ساتھ، جب لفظیات سامنے آئے کنارہ کش ہو جائے، جب زکات کا وقت آئے ادا کر دے، عفت کا وقت آئے تحفظ کر لے، امانت کا وقت آئے ادا کر دے، عیب کا معاملہ آئے رعایت کرے، وقت نماز آ جائے پابندی کرے۔ یعنی یہ سب الگ الگ علامتیں ہیں۔
شان ولی خدا ہے. یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم ایسے بندے کی ولایت کا اعلان کرتا ہے تو فلاح و نجات حاصل کرنا ہے, زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو انسان کو اپنے کردار کو ایسا کردار بنانا ہوگا جو قرآن نے سمجھایا ہے اور جس کو علی نے اپنی سیرت میں مجسم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. ایسا محافظ وقار کا, ایسا محافظ عالم انسانیت کی عزت اور آبرو کا کہاں دنیا میں نظر آئے گا. بڑے سے بڑا سخی انسان اپنے دروازے پر بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے جو فقیر غریب مستحق ہو آئے لے جائے, دروازہ کھلا ہوا ہے, سخاوت کا چشمہ بہہ رہا ہے. لیکن کسی بیوہ کو گھر سے نہ نکلنا, کسی مفلس عورت کو کسی کے دروازے پر آ کے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں روٹیاں لے کے خود دروازے پر کون ہے غریبوں کی آبرو کا محافظ, کون ہے لاوارثوں کی عزت کا محافظ سوائے علی کی. سنا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا تھا جب شہزادے پلٹ کے آ رہے تھے اور دیکھا خرابے میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, جب کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا, مگر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے کھانا مل رہا تھا, مجھے روٹی مل رہی تھی, ایک بندے کو خدا چلو جا رہا تھا. دولت, سرمایہ, عہدہ, اقتدار, سلطنت, حکومت, ان کا احترام کرنے والے تو بہت دنیا میں ملتے ہیں, مگر غربت کی قدر, افلاس کی قدر, یہ ستم رسیدہ, ایک بےکس, ایک بے بس انسان اس کے پہلو میں کوئی بیٹھ جائے کائنات کا امیر اور جو پوچھے تمہارا نام کیا ہے تو کہے مسکین ان زیادہ سا مسکین. خدا آپ کو کسی غم میں نہ جائے سوائے جمع والے کو. خدا جانتا دنیا سوچ رہی کہ کسی مسکین اور فقیر کا دل رکھنے کے لیے وہ اس لہجے میں بات کرے گا, میرا نام نہ پوچھو, میرا لقب نہ پوچھو, میرا عہدہ نہ پوچھو, یہ سمجھو ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, کائنات کا امیر اور ایک مفلس کے پہلو میں بیٹھ کے اس لہجے میں بات کرے. اس سے زیادہ کوئی ایمان کی قدر ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ کوئی مومن کا احترام ہو سکتا ہے جس کا سبب بولا ہے کائنات نے دیا ہے. یہی تو راز تھا کہ جب علی کا جنازہ نکلا, جب علی کو مسجد سے زندہ لایا گیا یا جب علی کو گھر سے باہر لایا گیا, ہر موقع پر دیکھا گیا کہ سارے کوفے میں کوہرام پر پائے, یتیم, بے کس, بے وارث, لاوارث, ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جگہ روایت کا فکر ہے. یہی کوئی وقت تھا 21ویں کی رات جب مولا کائنات اس دنیا سے وہ سب ہوئے ہیں, تو اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا اجنبی انسان جس کو کبھی نہیں دیکھا گیا, کوئی نہیں پہچانتا, آیا اور علی کے تابوت کے قریب کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتا رحمک اللہ یا ابا حسن, اے علی اللہ آپ کو رحمت نازل کرے, یا ابا حسن خدا آپ کو رحمت نازل کرے. لقد كنت للمؤمنین ابا رؤوفا, اصرار والے کہے اعلیٰ یا علی خدا آپ کو رحمت نازل کرے, آپ مومنین کے لیے بڑے مہربان باپ تھے, آپ نے ایمان والوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے, اپنی اولاد کی طرف پالا ہے. یہ کردار علی تھا. بعد میں معلوم ہے کہ خضر پیغمبر آئے تھے خضر پیغمبر آئے تھے پرسا دینے کے لیے, پھر رونے والوں کہ یہ جملہ گزاری جو ایک شہزادی زینب, ایک شہزادی ام کلثوم, اے اولاد علی, ارے آج بات کا سایہ سر جو تھا تو خضر پیغمبر پرسا دینے کے لیے آئے, مگر آئے آگے دے جب آپ کا سایہ سر جو تھا تو کوئی آگ لے کے آیا, کوئی لکڑیاں لے کے آیا, کوئی لکڑیاں لے کے آیا, کوئی لکڑیاں لے کے آیا, یہ بھی پرسا دینے کا کوئی طریقہ
غم میں لولائے سوائے غم آل محمد شب شہادت مولائے کائنات ہے ورنہ ان میں جس کو تمام کر دیتا اگر اس کے بعد تمام رات اعمال کا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ آپ ان اعمال میں شرکت بھی کریں گے. اس لیے یہ رات ہے قبر کی رات، یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے، یہ رات نمازوں کی رات ہے. یہ سب سے بڑا ظلم علی کو تھا. خدا جانتا ہے میرے سامنے ساروں کو نہ بڑا ظلم نہیں. علی کے لیے زخم میں سب اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت یہ ہے کہ علی جیسا انسان اس رات میں بستر پر ہے جو ساری زندگی رات رات بھر مسلے پر رہتا ہو وہ قدر کی رات آئے اور بستر پر اس عالم میں کہ کبھی آنکھ کھولتے ہیں کبھی بند کر لیتے ہیں. اولاد قریب ہے بابا یہ آج کا کیا عالم ہے کیا بیٹا میری حالت نہ پوچھو میرا عالم نہ پوچھو میری حالت نہ دیکھو تو اس کا خیال رکھنا میرے قاتل کو کوئی ظلم نہ ہونے پڑے. میں نے روایت میں دیکھا کہ جنرال نے آنے کے بعد کہا کہ انہیں دودھ استعمال کرنے کے لیے دیا جائے اس لیے زخمی کو پیاس بہت لگتی ہے اور کافی شیر سامنے لایا گیا. مولا نے ایک گھونٹ دودھ استعمال فرمایا اور اس کے بعد کیا بیچا اگر میرا قاتل پیاسا ہو تو کافی شیر اس کے حوالے کر دینا. اللہ قاتل کے بارے میں ایسا احساس اسلامی تعلیم کو کردار میں مجسم بنا دینے کا یہ انداز جو علی نے کیا کہ دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا. اجب نہیں کوفے والوں کو سمجھا رہے ہو کوفے والوں ہوشیار رہنا. میں نے قاتل کی پیاس کا اتنا خیال رکھا ہے کہ تمہارے لشکر ہو کے میرا نام کیا ہوگا اور آوازیں کرے دودھ والی ہو کے اجرکم اللہ قدر کی رات یہ شب قدر پر جملہ کہہ کے بڑی استعمال کرو. اب تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن ادھر سے ادھر متوجہ ہو گیا دربا گیا تھا. قدر کی رات وہ تھی جس میں قرآن ادھر سے ادھر آیا تھا. یہ ایسی شب قدر آئی ہے کہ جس میں کل قرآن نے سامنے ادھر سے ادھر آیا تھا آج قرآن نازل ادھر سے ادھر جا رہا ہے. شہزادی ام کلثوم نے کہا بھیا حسن کوئی اور جگہ بلاؤ جس کے علاج سے میرے بابا کو شفا ہو جائے. ان جگہوں کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. گونگے کا سب سے بڑا جگہ بنایا گیا. آیا قریب آ کے بیٹھا کیا ٹھہرو ذرا میں دیکھوں زخم کتنا گہرا میں پہلے دیکھ لوں زخم کتنا گہرا ہے. یہ کہہ کے جنرال نے زخم میں سر کی گہرائی کا اندازہ کیا. اب جو پیمانے کو باہر نکالا تو دیکھا زخم اتنا گہری اتنا گہرا ہے کہ مسئلے سر کے نشانات کو جاتے جنرال کی زبان بند ہو گئی. ایک کلمہ زبان کو ملا سکا روایت پتا پتے پڑھنا سے کسی
حسن حسین یا 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 علی یا علی یا علی یا علی شمشیر سے تم کھائے سجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے سجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے سجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے سجد میں نمازی مسجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے 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 تمہارے مسجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے 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 رونے کی صدا آئی بڑے دوست کے دارا کے رونے کی صدا آئی مسجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے 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 رونے کی صدا آئی میرے دوست سے لارا کے رونے کی صدا آئی مسجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے مسجد میں نمازی نے شمشیر سے تم کھائے